نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ایک مرتبہ سب حضرات بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کر ذکر رسول عربی دا کر سپنے کر ذکر رسول عربی دا کر ذکر رسول عربی اور اونچی آواز سے کر ذکر رسول عرب کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بلائی تیری ہے. کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بلائی ایک بار تو بن جا سونے دا ایک بار تو بن جا سونے دا پھر سارے خدائے تیری ایک بار تو بن جا سونے دا پھر سارے خدائی تیری کر ذکر رسول عربی دا. حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام وفاضہ کرام قرہ حضرات اور میری انتہائی کرم فرما بزرگوں قابل قدر مائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اولاً شہباز خطابت جو میرے لیے لفظ حضرت نے استعمال کیا اصل میں اس کا اہل نہیں. یہاں تو چونکہ یہ بالکل دھیمی آواز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں وگرنہ سرزمین برطانیہ پر جب یہ شیر گرجتا ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ چپ کا ذرا روزہ آپ توڑیں چونکہ یہ محفل میلاد ہے اور ہم سب سرکار کے غلام ہیں اور سرکار کے جشن میں آئے ہیں اور کملی والے کا صدقہ سرکار کی ایک امت عالم دین کے چشم و چراغ ان کے آگے چشم و چراغ کے ہم جناب علی شادی خانہ آبادی رسم نکاح میں حاضر ہیں تو اس لیے ذرا محبت سے گج وج کے کہہ دیا گیا سبحان اللہ جزاک اللہ. تو یہ شعر جب سرزمین برطانیہ پر خطاب فرماتے ہیں تو سننے والوں کو پتہ چلتا ہے واقعی کوئی رسول اللہ کا غلام اور رسول اللہ کے امتی ایک عالم دین کا نور نظر بول رہا ہے اور بولتے ہیں تو لفاظی زبان پر اس طرح بولتی ہے جس طرح کوئی ٹیپ کرتا ہے نا الفاظوں کو. ہاں جی کوئی ادھر ادھر نہیں جاتے. تو خطابت کی اصل میں بادشاہ یہ خود ہے جو انہوں نے ٹائٹل مجھے نوازا ہے. یہ ان کی شفقت ہے. میرے بھائی ہیں بہترین خطیب ہیں اور چسٹر فیلڈ کے علاقے میں برطانیہ میں الحمدللہ اب برمنگھم کے اندر بہترین انداز سے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رسول اللہ کے غلاموں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. دعا ہے خالق کائنات حضرت خطیب برطانیہ شہباز خطابت شہنشاہ خطابت جگر گوشہ مناظر اسلام
حضرت علامہ مولانا محمد یوسف احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحبزادہ برکات احمد چشتی دامت برکات عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جگر گوشہ جن کی آج رسم نکاح ادا کرنے کے لیے علماء برادری آپ سب تشریف لائے ہیں، میری مراد عزیز القدر عزیز مکرم حضرت صاحبزادہ محمد آصف رضا چشتی، سب کہہ دیں سبحان اللہ، زیدہ شرف ہو زیدہ اقبال ہو، خداوند کریم حضرت صاحبزادہ والا شان کو اپنے جگر گوشہ کے ہم سب جتنے بھی صاحب اولاد ہیں، اللہ اولاد والوں کو اپنی اولاد کی زندگی، تقوی، پرہیزگاری، علم و حکمت، صحت و سلامتی، شادی خانہ آبادی کی خوشیاں نصیب فرمائے، ذرا محبت سے کہہ دیجیے آمین ثم آمین۔ میں آپ کی خدمت میں تمام خاندان والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک و مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محفل میلاد ہے، سرکار کا ذکر دیکھیے، اور محفلیں آپ سن وہاں گانے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، مگر ایک عالم دین کا نور نظر تھا، اور نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، چاہے وہ مسجد ہو تو تب بھی صدقہ جاریہ ہے، دارالعلوم میں ہو تو وہاں بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر خداوند کریم اولاد کی نعمت سے نوازے اور اولاد کی نعمت کو آگے جب یہ نعمت جوان ہو جائے، اس نعمت کو گھر میں آباد کرنے کا وقت آئے، خوشی کا موقع، رسم نکاح ہو، رسم جناب علی ولیمہ ہو، تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ کے گیت گا کر اس رسم کا افتتاح کرنا الحمدللہ یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے۔ تو اللہ اس برکت والی محفل کو برکت والے ذکر کی برکت سے اللہ دوام عطا فرمائے، زندگی میں اللہ خوشیوں میں اللہ دوبالگی اور برکتیں عطا فرمائے، ہر دونوں نو بیاتہ جوڑے کو جن کا بھی رسمی نکاح ادا ہونا ہے خداوند کریم اپنی حفظ و امان کی پناہ میں جگہ عطا فرمائے اور کملی والے کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔ اب میں 2-4 منٹوں میں بات کو ختم کرتا ہوں توجہ سے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا پیارے محبوب، اور یہ دعا کب سرکار کی بارگاہ میں یہ دعا قرآن کے الفاظ آئے؟ رات کا وقت ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب الحبیب اپنے دستے پاک اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر دعا کر رہے، نگاہ پاک سے آنسو جاری ہے، دعا یا کلمات یہ تھی، یا اللہ میری امت گناہگار ہے، یا اللہ کل قیامت کا دن آئے گا، سورج سوانے سے بھی ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپری ہوگی، نفسہ نفسی ہوگی، یا اللہ میری امت کس طرح پل صراط سے گزرے گی، قیامت کے دن امت کا کیا بنے گا؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا میرا بھی امت کی حق میں مغموم ہے، سوچ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ابھی کو جا کے بشارت دے دے، اے کملی والے، رب فرماتا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیبو پریشان نہ ہو، غم نہ کر، حزن نہ کر، ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، جبریل سنا دے پیام خداوندی، سونیا رب چاہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سونیا کل کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم تو راضی ہو جا۔ پیارے حبیب اب رونا نہیں، قیامت کا دن آئے گا، پیارے حبیب آئے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اے پیارے حبیب رب وعدہ کرتا ہے اس وقت تک محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے جب تک آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا فرماتی ہے کل قیامت کے دن رب نے جو وعدہ کیا ہے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک جس
جس کے سینے میں رائی جتنا بھی ایمان موجود ہے اپنی اعمال کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں بھی چلا گیا آخری اس جہنمی امتی کو نکلوا کے رب کے فضل سے جنت میں بھیج کر میں راضی ہو جاؤں گا. حضرت چشتی اللہ یا رسول اللہ تحقیق علماء اہل سنت. اور میرے اور قریب آپ کی آقا سرکار دنیا میں آئے تو سر انور سجدے میں رکھ کر امت کی بخشش کی دعائیں, غاروں میں جا کر صحراؤں میں جا کر مجھ گنہگار آپ کے لیے بخشش کی دعائیں. کملی والے معراج پر لام مقام پہ تشریف لے گئے وہاں بھی امت کی بخشش کی دعائیں. حضرت قبلہ چشتی صاحب کے ذوق کے لیے اور اپنے ذوق کے لیے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں توجہ سے. سرکار جب وہاں تشریف لے گئے نا آسمانوں پر تو جا کر اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا اور عاشق نے اس منظر کو بیان کیا. حضور اجازت. عاشق کہتا ہے تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. کملی والے نے جب سر انور سجدے میں رکھ دیا زلف مبارک کو بکھیر دیا رب کائنات نے فرمایا پیاری ابھی تیری زلف پا یہ گیسو بکھر کر کیا مانگتی ہیں. کہا مصطفیٰ نے کرم کر الہی ہے کیا, کہا مصطفیٰ نے کرم کر الہی ہے کہتی میرے گیسوں کی سیائی گناہگار امتی کی مولا کر دے رہائی یہ گیسو یہی اے خدا مانگتے اے میرے پیارے مولا میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت مجرم ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں امت کو جہنم سے رہائی عطا فرما دے. پھر رب کی بارگاہ سے کیا آواز آئی کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد میرے پاس تو عرش پہ آ محمد جسے چاہے تو بخشے باجا محمد ہم پیار تیری رضا مانگتے ہیں. اے کملی والے اے پیاری حبیبو میں نے وعدہ کر لیا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا اتنا دوں گا کل قیامت کے دن معبود تجھے راضی کر دیا جائے گا. معبود جسے تو چاہے گا شفاعت کرنا تیرا کام ہے بیڑا پار کرنا رب کے فضل کا کام ہے. آخری بات کملی والے سر انور سجدے میں رکھ کر خاص اللہ جو القاء فرمائے گا اللہ کی تعریف اللہ کی شان کے لائے جو الفاظ ہوں گے اس شان میں اللہ کی تعریف کریں گے. پھر رب کائنات فرمائے گا ارفع یا راسک یا محمد سونیا سر انور اٹھاؤ. آج سر جھکا کر نہیں ساری زندگی سر جھکا کر تو نے مانگا ہے طاہر میں سر جھکایا مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے راہ میں کانٹے بچھائے مکہ میں مدینہ پاک میں سر جھکا کے پیارے حبیب آج سر اٹھا کے مانگنا تیرا کام ہے. سل تو ہوتا تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا وشفا تو شفا شفاعت کر میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا. اور عاشق کہتا ہے کہ ہزاری صاحب علامہ ہزاری صاحب صدیقی صاحب آپ کی نظر بھی وہ منظر کیسا ہوگا. رب نے فرمایا محبوب مانگ. تو اب جب جنتی جنت جا رہے ہیں کملی والے شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو ایک سوال اٹھے گا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ مجمع حشر اعمال جو کالے ہوں گے مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے آقا سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. اور پوچھا دو ذہن کے
یا رب تیرے مجرم ہے کہاں. کملی والے نے جب شفاعت کا دروازہ کھول دیا، غول در غول جنتی جنت جا رہے ہیں، جنتی جنت جا رہے ہیں. سرکار کی شفاعت پر صحابہ بھی شفاعت، اہل بیت کی بھی شفاعت، ائمہ کی بھی شفاعت، علماء حق کی بھی شفاعت، اولیاء کرام کی بھی شفاعت، حفاظ کرام کی بھی شفاعت. معصوم بچہ جو مومن کا فوت ہو گیا وہ بھی شفاعت کر رہا ہے. حضرت قبلہ چشتی صاحب یہ آخری بات ہے، توجہ سے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. اسی طرح آخری بات ہے کہ پوچھا دو ذہن کے یا رب تیرے مجرم ہے کہاں. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت پر جب جنتی یکے بعد دیگرے جنت جا رہے ہیں، غول در غول جنت میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی شفاعت کر رہے ہیں، اہل بیت بھی شفاعت کر رہے ہیں، تابعین بھی کر رہے ہیں، تبع بھی کر رہے ہیں، ائمہ بھی کر رہے ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں. تو جہنم چشتی صاحب وہ دیکھ رہی ہے کہ میری طرف کوئی نہیں آ رہی ہے، سارے جنتی جا رہے ہیں. تو پھر کیا سوال کیا؟ پوچھا دو ذہن کے یا رب تیرے مجرم ہے کہاں. پوچھا دو ذہن کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں. ارے ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. او دوزہ تو پوچھتی ہے مجرم کا ہے، دیکھنا وہ میرے محبوب کے دامن کرم اور رحمت میں چھپے ہوئے ہیں. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو آقا تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیری کملی پاک میں چھپا ہو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سرکار کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہر موقع پر اللہ جب توفیق دے سرکار کے میلاد کو منا کر اپنی خوشی کا اہتمام کریں، افتتاح کریں، آغاز کریں. تو خوش نصیب ہے میرے برادر مکرم خطیب برطانیہ، مبلغ یورپ، شہباز خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ برکات احمد چشتی صاحب، جنہوں نے اپنے نور نظر اپنے صاحبزادہ والا شان کی اس رسمی نکاح کی افتتاح اور اس آغاز کو، اس رسم کو ادائیگی کا جو ابتدا فرمایا وہ اللہ کی حمد اور کملی والے کے ذکر پاک سے. تو یقیناً جب ذکر پاک سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے تو انجام بھی الحمدللہ اچھا ہوتا ہے. خداوند کریم کل مومن مسلمان والدین سمیت انہیں ہم سب کو اپنی اولاد کی زندگی، تقوی، پرہیزگاری، صحت و سلامتی، علم و حکمت کی خوشیاں عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ مبارکیہ اور دعائیہ کلمات کے ساتھ میں ان سے تمام خاندان والوں سے اجازت چاہوں گا. یار زندہ صحبت باقی. اور ایک گزارش اور کروں گا، میں نے چونکہ آپ نے مجھے حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا. اب اگر اس بڑے اجتماع میں اگر میرے ساتھ اتنا یہ بھی ایک وعدہ فرما دیں کہ چلتے چلتے دارالفیض القرآن کی زیارت اور دعائیہ کلمات کے لیے زیادہ نہیں تو صرف 2 منٹ یا 5 منٹ کے بھی اگر وہاں سے گزر جائیں یا تشریف لیں تو مجھے خوشی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.